یہ ہے اسپین، یورپ کا چوتھا سب سے بڑا ملک۔ اسپین یورپ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور کافی انٹرسٹنگ ملک ہے، جہاں کا موسم زیادہ تر خوشگوار ہی رہتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں خوبصورت بیچز، نیشنل پارکس، اونچے اونچے پہاڑ اور اس سے جڑی بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں موجود ہیں، مگر پھر بھی اسپین کا 70% ایریا خالی ہے۔ اسپین میں 70% ایریا ایسا ہے جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسپین جو کہ خوبصورتی کے معاملے میں ٹاپ لسٹ میں آتا ہے، لیکن پھر بھی اس ملک کا 70% ایریا خالی کیوں ہے؟ اسپین کی ہسٹری کیا ہے اور ایسی کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آج اسپین کا درمیانی حصہ بالکل خالی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اسپین یورپ کا چوتھا بڑا ملک ہے جو اپنی خوبصورتی کے معاملے میں یورپ کے کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اسپین کی پاپولیشن تقریباً 4,80,00,000 لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ اسپین کی 90% پاپولیشن اسپین کے چاروں طرف کے سائڈ ایریاز میں ہی رہتی ہے، اور صرف 10% پاپولیشن ہی ایسی ہے جو اسپین کے درمیانی حصے میں آباد ہے۔ حالانکہ اسپین میں گھنے جنگلات ہیں، خوبصورت بیچز موجود ہیں، لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کافی اچھے پارکس بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اسپین کے صرف سائڈ ایریاز میں ہی رہتے ہیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں کہ اسپین کے درمیانی حصے میں شروع سے ہی لوگ نہیں رہتے تھے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے یہاں آبادی کافی زیادہ تھی، لیکن اب اگر اسپین کے درمیانی حصے جایا جائے تو وہاں پر بلڈنگز اور گھر تو بنے دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ کھنڈرات کی صورت اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ اب اسپین کے درمیانی حصے میں کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا۔ اب اسپین کی ایسی عجیب و غریب حالت کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں اسپین کی کئی ہزار سال پرانی ہسٹری پر نظر ڈالنا ہوگی۔ ہزاروں سال پہلے آئیبیریا کا علاقہ رومن سلطنت کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، اور اس دور میں اس علاقے کو ہسپانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب رومن خاندان کی سلطنت پورے یورپ سے لے کر مڈل ایسٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب اتنے بڑے ایریا کو سنبھال کر رکھنا رومن سلطنت کے لیے کافی مشکل تھا۔ اس مشکل کا حل کچھ اس طرح سے نکالا گیا کہ رومن سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے کو بیزنٹائن امپائر کا نام دے دیا گیا اور دوسرے حصے کو ویسٹرن رومن امپائر کا نام دے دیا گیا، مگر 2 حصوں کے قائم ہونے کے بعد رومن سلطنت کی طاقت میں کمی آنے لگ پڑی۔ ویسٹرن رومن امپائر والے حصے میں ویسیگوٹس کنگڈم نام کے ایک قبائل نے آ کر رومن سلطنت پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے، جس وجہ سے رومن سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگ پڑی۔ آخر کار 5ویں صدی میں ویسٹرن رومن امپائر ختم ہو گئی، اور یوں آئیبیریا کا سارا علاقہ ویسیگوٹس قبیلے کے قبضے میں آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے نے 250 سال اس ایریا پر حکومت قائم کی، مگر پھر اس کے بعد انٹری ہوئی مسلم امپائر کی۔ 8ویں صدی میں مسلم امپائر اپنے عروج پر تھی، اور اس کا کنٹرول اس وقت آج کے مڈل ایسٹ اور ناردرن افریقہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی کنٹرول کو مزید پھیلانے کے لیے مسلم آرمی نے اسپین پر حملہ کر دیا اور سارے کے سارے ایریا پر قبضہ حاصل کر لیا۔ ہسپانیہ کا نام بدل کر الاندلس رکھ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلم امپائر نے اگلے 800 سال تک اسپین پر راج کیا، اور اس سارے عرصے میں مسلم امپائر کی سربراہی میں کئی قسم کی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی تھیں۔ اب کرسچن امپائرز مسلم امپائر کو اسپین سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش تب رنگ لائی جب 14 سینچری کے اینڈ میں مسلمانوں سے ایک خون ریز جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں کرسچن امپائرز نے مسلمانوں کو شکست دے کر اسپین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اسپین دنیا کی سپر پاور کنٹری بن کر سامنے آنے لگا۔ اب 19 سینچری میں اسپینش امپائر ایک بہت بڑے ایریا پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن آگے چل کر اسپینش امپائر بھی امپائرز کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ اس کے بعد دور آتا ہے 1930s کا، جب اسپین میں ایک خونی سول وار کا آغاز ہوا جو کہ سال 1939 تک جاری رہی۔ اس سول وار کا ونر جنرل فرانسسکو فرینکو قرار پایا، اور اس طرح اگلے 30 سالوں تک فرینکو اسپین پر حکومت کرنے لگا۔ اب سول وار تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اس وار میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، اور اس وار سے اسپین کی اکانومی پر بھی کافی برا اثر پڑا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسپین کے آدھے سے زیادہ کی پاپولیشن دیہاتی علاقوں میں رہتی تھی، اور اس وقت کے لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ فرینکو نے حکومت سنبھالنے کے بعد اسپین کا بارڈر دوسرے ملکوں کے لیے بند کر دیا، جس وجہ سے ٹریڈ اور امپورٹ ایکسپورٹ بالکل بند ہو گئی۔ بارڈر چونکہ بند ہو چکا تھا، اس سے کسانوں کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہ تو مشینری دستیاب تھی اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی۔ اس سب کا اثر یہ ہوا کہ اسپین کی ایگریکلچر انڈسٹری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ اس کے علاوہ فرینکو نے کچھ غلط پالیسیز بھی نکالنا شروع کر دی تھی، جس وجہ سے لوگ دیہاتی علاقوں کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کرنے لگے۔ اب 1950s کے اینڈ میں فرینکو کو اپنی غلط پالیسیز بنانے کا احساس ہوا، اور اس نے بارڈر کھولنے کا حکم دے دیا۔
बॉर्डर ओपन होने के बाद स्पेन की फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटानिया से ट्रेड शुरू हुई, जिस वजह से स्पेन की इकॉनमी पर अच्छा खासा फर्क पड़ने लगा। इसके अलावा स्पेन में जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही थी वो सब की सब बड़े शहरों में थी। मुल्क की तमाम बड़ी कंपनीज सिर्फ स्पेन के बड़े शहरों में ही खोली जा रही थी। अब ये एक आम सी बात है कि जहाँ बड़ी कंपनीज मौजूद हों वहाँ नौकरियों के मौके भी ज़्यादा होते हैं, और जहाँ नौकरियों के मौके मौजूद हों ज़ाहिर है लोग भी वहीं पे रहना पसंद करते हैं। यही वजह थी कि लोग स्पेन के दरमियानी हिस्से को छोड़कर उन शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो चुके थे जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज आबाद थीं। लोगों को स्पेन के दरमियानी हिस्से को छोड़कर साइड के एरिया में आबाद होने की एक बड़ी वजह काफ़ी ज़्यादा बुलंद तरीन पहाड़ों का होना भी है। स्पेन में पहाड़ों की ज़्यादा होने का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा लें कि स्पेन यूरोप का दूसरा अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसी तरह पिछले कुछ अरसे से स्पेन पर मौसमियाती तब्दीलियों का भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। स्पेन के वो देहाती इलाके जो स्पेन के दरमियानी हिस्से में मौजूद हैं वहाँ पानी की सहूलत भी ना होने के बराबर है, जिस वजह से लोग ये देहाती इलाके छोड़कर स्पेन के साइड्स पर आबाद शहरों की तरफ जाकर रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं। अब अगर स्पेन के सबसे ज़्यादा खाली हिस्से की बात की जाए तो इसे सेरेनिया सेल्टिबेरिका कहा जाता है। ये एरिया डेनमार्क जैसे मुल्क से भी बड़ा है, और इस जगह के खाली होने की सबसे बड़ी वजह भी यहाँ मौजूद बुलंद तरीन पहाड़ों का होना है। यही वजह है कि स्पेन के इस हिस्से में किसी भी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर नहीं किया जा सकता। इसी तरह स्पेन के दरमियानी हिस्से में एक सायाटान नाम की जगह भी मौजूद है। ये इलाका भी काफ़ी बड़ा है और एक वक्त था जब इस इलाके में एक बड़ी आबादी आबाद हुआ करती थी, लेकिन आज इस जगह एक भी इंसान देखने को नहीं मिलता, जिस वजह से आज ये इलाका खंडरात की सूरत इख्तियार कर चुका है। स्पेन में एक बड़ी वजह बच्चों की पैदाइश का ना होना भी है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले कई सालों में स्पेन में बर्थ्स की जगह डेथ्स ज़्यादा हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों को शादी ना करना है। स्पेन के लोग अपना कैरियर बनाते बनाते ही काफ़ी बड़ी उम्र के हो जाते हैं। एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि स्पेनिश औरतें 40 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म देती हैं, जबकि एक स्पेनिश औरत सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करती है। अब किसी भी मुल्क को अपनी आवाम को स्टेबल रखने के लिए कम से कम भी एक औरत को 2 बच्चे पैदा करना ज़रूरी होते हैं। कहा जाता है कि अगर आने वाले वक्त में स्पेन का बर्थ रेट 2 चिल्ड्रन तक ना पहुंचा तो स्पेन के हालात साल 2040 तक मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए स्पेन के खाली होने की आज एक बड़ी वजह लो बर्थ रेट भी है। स्पेन को अपने मुल्क के हालात बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आवाम को मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात देना होंगी ताकि सिंगल लोग शादी करके बर्थ रेट को बढ़ा सकें। दूसरी तरफ स्पेनिश गवर्नमेंट को मुल्क के दरमियानी हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनीज कायम करके आवाम के लिए नौकरियों के मौके कायम करना होंगे ताकि आबादी स्पेन के दरमियानी हिस्से में भी फैल सके। और अगर ऐसा ना किया गया तो स्पेन इसी तरह हमेशा 70% तक खाली ही रहेगा। हमने इस तरह की और भी कई डॉक्यूमेंट्रीज अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, उसको देखने के लिए यहाँ लिंक पर क्लिक करें। खुदा हाफिज़।